حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، قیامت کے قریب کوئی مہدی نہیں آئے گا، داڑھی سنت اور دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ باتیں سن کر آپ شاید حیرت میں پڑ گئے ہوں گے، مگر یہ اور ان جیسی بہت سی باتیں جو قرآن و حدیث کے سراسر خلاف ہیں، اپنے آپ کو اسلامک اسکالر کہنے والے ایک صاحب ہیں جو آئے دن کرتے رہتے ہیں، جن کو جاوید غامدی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ان کا تھوڑا سا تعارف بتائیں گے۔ اگر آپ ان کا پورا تعارف جاننا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر ان کی وہ باتیں جو قرآن کے اور حدیث کے خلاف ہیں حوالے کے ساتھ بتلائیں گے۔ اور ہاں، ان کے فالوورز یعنی ان کے ماننے والے اس ویڈیو کو ضرور لاسٹ تک دیکھیں۔ ہم سب سے آخر میں ان کے ایک ایسی بات بھی ان کے بارے میں بتلائیں گے جسے سن کر آپ تمام لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ ان کا اصل نام جاوید احمد ہے، غامدی تخلص ہے جو انہیں ان کے استاذ مولانا اصلاحی نے دیا تھا۔ ان کی پیدائش 18 اپریل 1951 عیسوی کو ڈسٹرکٹ ساہیوال پاکستان میں ہوئی۔ انہوں نے شروع کی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی اور پھر بعد میں لاہور چلے گئے۔ انہوں نے مولانا امین احسن اصلاحی سے قرآن کریم کا مطالعہ کرنا سیکھا۔ یہ یعنی جاوید غامدی صاحب مولانا مودودی صاحب سے بھی متاثر رہے، لیکن بعد میں ان سے فکری اختلاف پیدا ہوا تو الگ ہو گئے۔ ان کے استاد نذر احمد بھی ان پر گہرا اثر رکھتے تھے۔ جاوید احمد غامدی عربی، فارسی اور انگریزی زبانوں پر کمانڈ رکھتے ہیں۔ نوجوانی میں یہ کچھ سالوں تک جماعت اسلامی سے بھی جڑے رہے، لیکن بعد میں پھر یہ الگ ہو گئے۔ انہوں نے المورد کے نام سے ایک تحقیقی ادارہ قائم کر رکھا ہے جو ان کا خوب پرچار کرتا ہے۔ ان کی مشہور کتابوں میں میزان، برہان اور قانون عبادت ہیں۔ اب آئیے جاوید احمد غامدی صاحب کی وہ باتیں آپ کو بتاتے چلے جو قرآن کے اور حدیث کے سراسر خلاف ہے۔ یہ کہتے ہیں حدیث کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے، نہ کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھنا ضروری ہے۔ اور سنیے، یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ یہ بات میزان کے صفحہ 178 پر لکھی ہے۔ قیامت کے قریب کوئی مہدی نہیں آئے گا، یہ بات میزان کے صفحہ 177 پر لکھی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، غلام احمد پرویز سمیت کوئی بھی کافر نہیں ہے۔ یہ اشراق یعنی منتھلی جو میگزین نکلتا ہے اس کے جو 2008 کا اکتوبر کا ہے اس کے صفحہ 67 پر لکھی ہوئی ہے۔ یہاں رک کر حدیث سے دین میں کسی عمل یا عقیدے کا اضافہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 15 پر لکھی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ سنتوں کی کل تعداد صرف 27 ہے۔ یہ بات میزان کے صفحہ 14 پر لکھی ہے۔ داڑھی سنت اور دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ بات مقامات کے صفحہ 138 پر لکھی ہے۔ اس لیے جناب داڑھی رکھتے بھی نہیں ہیں۔ اب اگر ان کے ماننے والوں سے کہو یہ بات تو کہتے ہیں ارے تمہیں کیا پتا، حضرت کے داڑھی آئی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر آپ ان کے فوٹوز اور ویڈیوز وغیرہ دیکھیں گے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ جناب داڑھی کاٹتے ہیں۔ اور سنیے، اجماع دین میں بدعت کا اضافہ ان کا کہنا ہے۔ یہ بات اشراق اکتوبر 2011 کے صفحہ 2 پر لکھی ہے۔ مرتد کی شرعی سزا نبی علیہ السلام کے زمانے کے ساتھ خاص تھی۔ یہ بات انہوں نے اپنی منتھلی میگزین اشراق کے اگست 2008 کے صفحہ 95 پر لکھی ہے۔ رجم اور شراب پینے کی شرعی سزا کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ بات برہان کے صفحہ 35 پر اور صفحہ 146 پر لکھی ہے۔ قرآن پاک کی صرف ایک قرات ہے، باقی قراتیں عجمیوں کا فتنہ ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 32 پر لکھی ہے۔ اور آگے سنتے چلیں، فقہاء اکرام کی رائے کو اپنے علم اور عقل کی روشنی میں پرکھا جائے گا۔ اور آگے کہتے ہیں کہ ہر آدمی کو اجتہاد کا حق ہے۔ اجتہاد کی اہلیت کی کوئی شرط متعین نہیں ہے، جو سمجھے اسے تفقہ فی الدین حاصل ہے وہ اجتہاد کر سکتا ہے۔ یعنی ایرا غیرہ نتھو غیرہ بھی اجتہاد کرنے کا قابل بن گیا ہے ان کی نظر میں۔ اور آگے سنیے، نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے بعد دین کے غلبے کی خاطر اقدامی جہاد ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ یہ بات انہوں نے اشراق کے اپریل جو 2011 میں نکلا تھا اس کے صفحہ 2 پر لکھی ہے۔ تصوف عالمگیر ضلالت اور اسلام سے ایک الگ دین ہے۔ یہ بات انہوں نے اپنی کتاب برہان کے صفحہ 81 پر لکھی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغی نعوذ باللہ اور یزید بہت متحمل مزاج اور عادل بادشاہ، واقع کربلا 100% افسانہ ہے، یعنی ان کی نظر میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں مسلم اور غیر مسلم، مرد اور عورت کی گواہی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ بات اپنی کتاب کے صفحہ 25 سے صفحہ
34 تک لکھتے ہیں زکوٰۃ کے نصاب میں ریاست کو تبدیلی کا حق حاصل ہے، یعنی شریعت کی کوئی حیثیت رہی نہیں ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں یہود و نصارہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ان کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ بات بھی اپنی کتاب کے جو اپنی منتھلی میگزین ہے اسی میں لکھتے ہیں۔ موسیقی یعنی گانا فی نفسی جائز ہے، یہ بات منتھلی میگزین اشراق کے جو فیبروری 2008 میں نکلا تھا اس کے صفحہ 69 پر لکھتے ہیں، کہتے ہیں بیمہ جائز ہے۔ یہ بات بھی اپنی منتھلی میگزین میں لکھتے ہیں جو 2010 میں نکلی تھی جون کے مہینے میں، اس کے صفحہ 2 پر۔ یہ جناب کہتے ہیں کہ سور کا ناپاک ہونا صرف گوشت تک ہے، اس کے بال، ہڈیاں، کھال وغیرہ سے دے کر فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ یہ منتھلی میگزین 1998 میں نکلا تھا، اس کے اکتوبر میں نکلا تھا، تو صفحہ 89 پر یہ بات لکھتے ہیں۔ اور آگے سنیے، سنت صرف دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی حیثیت سے جاری فرمایا ہے، اور یہ قرآن سے مقدم ہے۔ اگر کہیں قرآن کا ٹکراؤ یہود و نصارہ کے فکر اور عمل سے ہوگا تو قرآن کے بجائے یہودیوں اور نصارہ کے متواتر عمل کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ بات انہوں نے میزان کے صفحہ 14 پر لکھی ہے۔ عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے، یہ ماہنامہ جو میگزین نکلتی ہے اس کے صفحہ 35 پر لکھی ہے، جو 2005 کے مئی میں نکلی تھی۔ دوپٹہ ہمارے یہاں مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے، اس بارے میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے۔ دوپٹے کو اس لحاظ سے پیش کرنا کہ شرعی حکم ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ یہ بات بھی اپنی منتھلی میگزین میں لکھتے ہیں جو 2002 کے مئی میں نکلی تھی، اور اس کے صفحہ 47 پر لکھتے ہیں بغیر نیت طلاق کے الفاظ کہنے سے طلاق نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی 2008 کے جون میں ایک منتھلی میگزین نکلی تھی، اس کے صفحہ 35 پر لکھی۔ اور سب سے آخر میں سنیں جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ جاوید غامدی صاحب کا کہنا ہے کہ مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا نہیں، اس پر صرف یہودیوں کا حق ہے۔ آپ سنیں کتنی خطرناک بات کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی انہوں نے جو منتھلی میگزین اشراق نکلتی ہے 2003 کے جولائی اور 2004 کے مئی اور جون کا جو منتھلی میگزین تھا اس میں لکھی ہے۔ ان تمام باتوں کو سن کر اب آپ بتائیں اب بھی کوئی گنجائش رہ گئی ان کو سننے کے لیے؟ اسی لیے دارالعلوم دیوبند سمیت دنیا کے بڑے بڑے معتبر اداروں کا یہی فتویٰ ہے کہ ایسے گمراہ لوگوں کی باتوں سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھر والوں کو بچائیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔